اللہ نے یہاں پہ کہا ذالک الکتاب، الکتاب اور کتابن دو لفظ آتے ہیں عربی کے اندر۔ کتابن کے معنی جب کہا جاتا ہے کتابن، اس کے معنی تو بہت سارے کتاب، کئی کتاب، ایک سے زیادہ کتاب۔ اور جب کہا جاتا ہے الکتاب تو مطلب وہ کسی ایک خاص کتاب کو سینٹر کر کے بات کیا جا رہا ہے، خاص قسم کی کتاب کے بارے میں۔ جب اللہ نے یہاں پہ کہا ذالک الکتاب تو اس کا یہ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ہے، اور اللہ نے وہاں سے کہا ذالک الکتاب۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کتاب، یعنی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں توریت میں بھی پیشن گوئی موجود ہے، انجیل میں بھی پیشن گوئی موجود ہے، اور جتنے نبیوں کو اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان لوگوں نے جب جب اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کی کہ ایک نبی آنے والا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہا وہ ایک کتاب لے کر آنے والا ہے۔ سمجھ رہے؟ جتنے بھی پچھلے نبی گزرے ہیں، چاہے آپ کے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یحییٰ، یعقوب، اور انہوں نے اپنے قوم کو جب جب پیشن گوئیاں کی تو وہ یہ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور آخری کتاب لے کر آنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہی بتایا کہ یہ وہی کتاب ہے جن کے بارے میں پیشن گوئیاں نازل ہو چکی ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی خصوصی طور پہ، اور اس کے وہ کتاب ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے بعد اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب کوئی اور آنے والا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے اندر کل کی پران، ایک پران کی کتاب ہے، قرآن نہیں پران، تو اس کے اندر وہ لوگ کل کی اوتار کی، کل کی کتاب کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر اس کا آپ انٹرپریٹیشن نکالیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ کتاب لے کر آئے گا۔ تو اب اللہ نے یہ کہا کہ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے جس کا ذکر تم نے سنا ہے، اور لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب آنے والا ہے۔ اس کے میں نے پچھلے ہفتے، پچھلے درس میں دوسری تفسیر بتائی تھی، اس کی ایک اور تفسیر تھی جو میں نے ابھی بتائی کہ اب پچھلی جو کتابیں ہیں وہ سارے کی جتنی بھی اس کی جو پیشن گوئیاں تھی وہ ثابت قدم ہو گئی کہ اب یہ کتاب آ گئی۔ اب جب یہ کتاب آ گئی تو اب اس میں مطلب اب مزید کسی کتاب، مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوسری، اس کتاب کی واحد ایک حیثیت ہے مومنین کے نزدیک، کلمہ گو لوگوں کے نزدیک، کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہی کیوں نہ ہو، بخاری و مسلم، ان تمام کتابوں کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے مسلمانوں کے دوارا۔ یعنی مسلمان حدیث کی کتاب میں بھی ڈاؤٹ کر سکتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے کہ نہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ سب سے فضیلت ترین کتاب بخاری شریف ہے، ایک محقق اس کے اوپر بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ کیا واقعی یہ سب سے بہترین حدیث کی کتاب ہے کہ نہیں، اس پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کتاب ہے جس میں تحقیق نہیں کی جا سکتی، صرف تدبر کیا جائے گا، تفکر کیا جائے گا اور ہدایت کے لیے پڑھا جائے گا، وہ صرف واحد کتاب ہے جو الکتاب القرآن الکریم ہے۔ یعنی قرآن کریم میں آپ تحقیق نہیں کر سکتے کہ یہ آیت صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت اللہ کی ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت حضرت عثمان نے صحیح لکھوایا کہ نہیں لکھوایا، کیونکہ اس کی جو گارنٹی ہے اللہ رب العزت نے لی، کہا وَإِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں۔ یعنی اب اس کتاب میں تا قیامت تک دنیا کی تمام کتابوں میں، چاہے وہ بڑے سے بڑے ائمہ، محدثین، مفکرین اور فقہا کسی نے بھی لکھی ہو، اس کی کتاب اور اس فقہ کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ اگر تحقیق نہیں کی جائے گی تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اور اس قرآن کے اوپر